الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت، بے مثال حکمت اور حیرت انگیز معجزات عطا فرمائے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اللہ نے آپ کو کم عمری میں ہی خاص علم اور حکمت عطا فرمائی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز میں سے کچھ دیا گیا ہے۔ بے شک یہ کھلی ہوئی فضیلت ہے۔ سورہ نمل کے آیت نمبر 16 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا کی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ انسانوں پر بھی حکومت، جنات پر بھی، ہواؤں پر بھی، اور جانور بھی ان کے حکم کے تابع تھے۔ قرآن میں ہے سورہ سبا کے آیت نمبر 12، ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، صبح کی منزل 1 مہینے کی اور شام کی منزل 1 مہینے کی تھی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی۔ ہدہد کا واقعہ مشہور ہے۔ جب وہ ملکہ سبا کی خبر لایا، اس نے کہا، قرآن شریف کے سورہ نمل آیت نمبر 23، میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے سب کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے دربار کا کمال دکھایا۔ ایک لمحے میں ملکہ کا تخت یمن سے فلسطین منگوا لیا۔ آخر کار ملکہ سبا نے کہا، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکاتی ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 44۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 35۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی مگر اسے مکمل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آپ نے جنات، انسانوں اور پرندوں سب کو اللہ کے حکم سے اس عظیم عبادت گاہ کی تعمیر میں لگا دیا تھا۔ یہی مسجد اقصیٰ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور جو انبیاء کی جائے عبادت رہی۔ قرآن شریف بتاتا ہے کہ جب تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ آپ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جنات سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور وہ دن رات کام کرتے رہے۔ مہینوں بعد دیمک نے عصا کھا ڈالا اور وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے
تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ غیب نہیں جانتے۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت دینے والے کام میں مبتلا نہ رہتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور بیت المقدس کی تعمیر کی داستان۔ اللہ ہمیں بھی انبیاء کی سیرت سے سبق لینے اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔